علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا فرشتوں نے ابھی تھا مجھ سے پوچھنا سوالوں کا فرشتوں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا مگر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا مگر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا اور شہر شاہوں سے پوچھا جب ملی کیسے شہر شاہی تو ہر شاہ زمن بولا علی مولا علی مولا تو ہر شاہ زمن بولا علی مولا علی مولا اور لٹایا تھا علی کے نام پر جتنا بھی دھن میں نے وہ محشر میں وہ دھن بولا علی مولا علی مولا تو محشر میں وہ دھن بولا علی مولا علی مولا اور قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں تو علی کا گھر سجل بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا. کیا بہت خوب. جاوید منیر سہروردی صاحب کی آواز سن رہے تھے. بہت معذرت کے ساتھ ہمیں بریک پہ جانا پڑا تھا. صاحبزادہ اظہر منیر سہروردی صاحب کے پاس واپس آتے ہیں تاکہ آپ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ
میرے محترم دوست نے مجھے جب یہ ہدیہ کی اور انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرے دل میں بہت حسرت ہے کہ میں ان پاکیزہ طیب و طاہر بارگاہوں میں حاضری دوں، مگر کوئی راستہ نہیں بن رہا، کیونکہ اس میں مال و دولت کی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ 100% بالکل ایسے اصل بات ہے وہاں سے بلاوے کی بات ہے، بالکل جب ایسے آپ کو بلاوا آتا ہے تو پھر راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو پھر جاتی کوئی نہیں ہیں۔ روک سکتا آپ کو جو بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہاں سے تحفہ آیا ہے، آپ کے دل میں جو ان کی یاد اور محبت ہے، انہوں نے آپ کو اس کے جواب میں تحفہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اس تحفے کو سینے سے لگا کے رکھا، اور یقین جانیے کہ اسی سال رب کائنات نے مجھے وہاں کی حاضری عطا فرمائی۔ کیا بات، سبحان اللہ، تو سبحان وہاں اللہ، جانے سبحان کا جو اللہ۔ پروگرام بنا کہ 9 دن کا پروگرام ہے، 9 دن میں آپ نے وہاں آنا ہے اور جانا ہے۔ جب وقت قریب آیا تو دل کے اندر یہ تھی کہ اتنے عرصے کے بعد جا رہے ہیں، مدت کے بعد، اور 9 دن کے جو ایام ہیں یہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے اس سے زیادہ بڑھ جائے۔ ہم یہاں سے چلے گئے، وہاں پر نجف الاشرف میں پہنچے، مولا کائنات کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دی۔ یقین جانے وہاں پر یہی استغاثہ پیش کیا، اور وہیں پر خبر آ گئی کہ آپ 9 دن کی بجائے یہاں پر 19 دن کا قیام کیا کریں بات، گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ان کریمین کی یہ عطا ہے، یہ انہی ان کی کا عطا تحفہ ہے۔ انہی کی عطا ہے، انہی کی تحفہ۔ ہاں، اور آج جو ماشاءاللہ تلاوت قرآن ہوئی ہے، جی۔ بہت خوبصورت تلاوت۔ قاری نعمان سیفی، ہاں، اس کا جو ابتدائیہ ہے، اگر یہاں سے ہوتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا، چونکہ آج مولا کائنات کا دن ہے اور آپ کا یوم شہادت ہے، بے شک۔ اور آج ہر مومن مسلمان کا دل غم سے چھلنی ہے، حقیقت ہے۔ انہوں نے تو نماز کو بچایا ہے، ہم نے نماز کو نبھایا نہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کربلا راجہ نے بتایا، اور کوفہ کی مسجد سجدے کے اندر سید الاتقیاء نے بتایا کہ ان سجدوں کی قیمت کیا ہے۔ ہم نے آج ان سجدوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کراؤں گا۔ مولا کائنات نے ذکر کیا رب کائنات کا، آج علی علی ہو رہا ہے، کیا بات، سبحان اللہ، نگر نگر گلی گلی ہر جگہ پہ علی علی ہے۔ ہر جگہ پر علی علی، ہر اور جگہ آگے پر علی۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرتے رہنا، ناشکری نہ کرنا۔ دیکھیں انہوں نے جانیں قربان کی، مال قربان کیے، وطن قربان کیے، اولادیں قربان کی، وقت قربان کیا، سب کچھ قربان کر کے پھر بھی یہی کہا اے مالک جیسے تو راضی ہے ویسے ہم راضی ہیں۔ سب کچھ لٹانے کے باوجود کہا یہ تو کچھ نہیں تھا، اس سے 1000 گنا کیا 1,00,000 گنا بھی زیادہ ہوتا تو ہم تیری بارگاہ میں اس کو قربان کر دیتے۔ شکرانہ نعمت۔ اور اسی رکوع کا جو آخری حصہ، اسی جو آیات بینات ہیں، پہلے اس میں آیا کہ ایمان اور صبر، نماز اور صبر کا، پھر شہادت کا، پھر نعمتوں کے حصول کا، پھر اس کے بعد ان نعمتوں کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا، پھر اس کے جو اگلی حصہ ہے اللہ فرماتا ہے جو سب کچھ میری بارگاہ میں لوٹا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، سب کچھ خرچ کر۔ آج ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم خود سے نہیں پڑھتے، ہماری کیا اوقات سے خود سے پڑھیں؟ رب کائنات نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا جو لوگ سب کچھ لٹا کر میری بارگاہ میں میری ذات پر صابر و شاکر رہتے ہیں، رب ان پر صلوات بھیجتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ خود جن پر درود پڑھ رہا ہو، اللہ جن پر خود رحمت نازل فرما رہا ہو، وہ گھرانہ میرے حضور کا گھرانہ ہے، وہ گھرانہ مولا کائنات کا گھرانہ ہے۔ آج ہمارے دلوں میں ان کی محبت جو راسخ ہے، چونکہ آپ کی محبت تو ہمارا ایمان ہے نا، ایمان 100%۔ میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں علی تم میرے جان ہو، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ میرے قریب نے فرمایا کہ میرا خون تیرا خون ہے، میرا بدن تیرا بدن ہے۔ علی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور ہر مومن کا ایمان ہے۔ آج ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کی بقا ہے۔ ایمان کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے، اور دل میں ایمان کی حفاظت کے لیے کسی تگڑے کی ضرورت تھی، کسی سولڈ شخصیت کی ضرورت تھی، مضبوط ہستی کی ضرورت تھی۔
تو رب کائنات نے اپنے محبوب کے بعد ہمیں جو سولر شخصیت دی ہے، ان کی اولاد دی ہے مولا کائنات ہیں. سبحان اللہ، بے شک، ان کی محبت جب تک ہمارے سینوں میں رہے گی تب تک ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. بے شک ایسا ہی ہے. نہ شیطان اس ایمان کو ضائع کر سکتا ہے، نہ کوئی اور وسوسہ اس ایمان کو ضائع کر سکتا ہے. کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ہمیں ہلا نہیں سکتی جب تک مولا علی کی محبت، ان سے جنون، ان سے عشق ہمارے دلوں کے اندر محفوظ ہے. کیا ہی بگاڑ لے گا کوئی شیطان ہو یا دنیاوی طاقت ہو یا کوئی اور طاقت ہو. میرے لیے چھوٹی سی بریک، بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، اور ابھی ہمیں جن اسکالر نے جوائن کیا ہے وہ پروفیسر نورید فاطمہ. نورید، آپ آئیں. آج کا دن بہت ایک عظیم دن ہے، ہم کمیموریٹ کر رہے ہیں مولا علی کی شہادت کو. آج کہتے ہیں کہ ایمان کی پہچان کا نام ہے مولا علی. بے شک. تو ان کی شہادت کیسے ہوئی پھر؟ بہت شکریہ ہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. میری آمد سے قبل علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ محبت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایمان کی پہچان ہے. کیا بات. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں جب منافقین پیدا ہو گئے تو اس ٹرینڈ کو جس کو اس وقت میں فالو کیا جا رہا تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا پیرامیٹر تھا جس کو وہ لے کر نکلتے تھے کہ جب انہوں نے مومن اور منافق کا فرق جاننا ہوتا تو وہ اس کے سامنے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرتے. اب یہاں آج کی نوجوان نسل جو سائنس کی سٹوڈنٹس ہیں، جو لیب میں جاتے ہیں، ان کو میں ایک مثال دیا کرتی ہوں کہ لٹمس پیپر ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم اس کو لیب میں ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کا رنگ بدلتا ہے. تو قربان جائیے دور نبوی کے اس وقت کے اندر صحابہ کے اس لٹمس پیپر کے اوپر کہ وہ ذکر علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ پیرامیٹر، وہ پیمانہ، وہ کسوٹی، وہ معیار اور وہ لٹمس پیپر بنا کر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے تھے کہ آیا یہ مومن ہے یا منافق. تو اب آپ دیکھیے کہ وہی جو خوارج ہیں، وہی منافقین، ان کی پیداوار وہ خوارج ہیں جو ممبر و محراب کو اکھاڑے بنا کر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر سب و شتم کرتے تھے. انہی کے رد میں امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا نام علی پھر علی رکھا اور کہا کہ اللہ اگر مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں ان خوارج کے مقابل اپنے والد گرامی کا نام علی رکھتا. اب وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جن کا ذکر عبادت، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کی طرف دیکھنا عبادت، جن کے لیے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر غدیر خم کے مقام پر میرے آقا مولا محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتا دیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو پھر واقعی سوچنے کی بات ہے کہ پھر کس طرح ممکن ہے کہ انہی کی امت میں سے کوئی کلمہ گو اٹھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، بظاہر عالم دین کہتا ہو. ابن ملجم کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ عالم اپنے آپ کو کہلاتا تھا اور صحابہ کرام سے اس نے زانوئے تلمذ طے کیے تھے. قرآن کا عالم تھا، مگر بدبختی یہاں تک لے آئی کہ وہ طے کر کے آیا تھا کہ جنگ نہروان میں میرے اکابر کو جو خون میں نہلایا گیا میں اس کا بدلہ لوں گا. اور اس کے اوپر پھر وہ قطامہ کی جو ہے وہ ایگریمنٹ کہ اگر تم میرے سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی کا سر لے کر آؤ. اب یہ دنیا کی ہوس، یہ مال کی ہوس، یہ عورت کی خواہش، اور یہ میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ اس کی بدبختی، ازلی بدبختی تھی کہ جو اس کو مسجد عراق کے اندر، مسجد بغداد کے اندر فجر کے اس وقت کے اندر کہ جب مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن امام حسن کے پاس گزارتے ہیں، ایک دن امام حسین کے پاس گزارتے ہیں، ایک دن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے گھر گزارتے ہیں، اور اس رات بار بار باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ وقت شہادت آیا نہیں. وہ جو علامہ نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و
मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, वो फिर ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार की शान वाले हैदर कर्रार के अंदर किस तरह मौजूद होगा, इसका अंदाजा मौला कायनात ही लगा सकते हैं। आप मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और किसी की जुर्रत नहीं थी कि हैदर कर्रार पर सामने से हमला करता, वो बदबख्त बुज़दिल पीछे से आया, छुपकर वार किया और अंधेरे में, और उस वक्त में कि जब कुल ईमान जो ग़ज़वा खंदक के मौके पर मेरे आका मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आज इब्ने अब्द वुद जो अरब का बड़ा सूरमा और बहादुर कहलाता है, वो जो आज कुल कुफ्र है उसके मुकाबिल आज कुल ईमान निकल रहा है। हालत नमाज के अंदर जब सुन्नतों के अंदर खड़े होते हैं, नियत फरमाते हैं, एक रकत अदा करते हैं, और जब दूसरी रकत के क़याम में खड़े होते हैं तो वो बदबख्त पीछे से हमला करता है। उस वक्त में है ना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक सच होती है, और हुजूर ने जो फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा के तहत वो वही खुदा है, वो कलाम इलाही है। अल्फाज कुरान में अल्लाह के हैं, हदीस में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। आपने फरमाया कि ए अली, तुझ पर जो दुश्मन वार करेगा वो पीछे से वार करेगा और तेरी दाढ़ी तेरे खून में तर हो जाएगी। और फिर उसके बाद फरमाया कि दो बदबख्त लईन ऐसे हैं, एक वो जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की कोंचें काटी थी, और एक वो जो तुझे शहीद करेगा। मगर कुर्बान जाइए मौलाए कायनात पर, उस लम्हे भी फरमाया फुस्तु बिरब्बिल काबा। आज हम जगह जगह कामयाबी के मयारात ढूंढते हैं, आज माल वाला कामयाब, आज दौलत वाला, आज डिग्री वाला, आज इल्म वाला। इसी को इलैबोरेट करें, ये क्यों कहा गया कि आज मैं कामयाब हो गया? इसलिए कि कुरान कहता है जिसने तज़किया कर लिया वो कामयाब हो गया, जो मोमिन हुआ वो कामयाब हो गया। तो जिनकी मोहब्बत ईमान की पहचान है, जिनकी चाहने वालों को मोमिन होने का सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो अपनी कामयाबी का मयार रज़ाए इलाही, रज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहादत बता रहे हैं। तो गोया ज़ाहिरी हयात के अंदर जीना कामयाबी नहीं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, क्योंकि आप देखिए आपने मक्का से लेकर दावते जुल अशीरा से लेकर अव्वलुल मुस्लिमून होने से लेकर आपने साबित किया कि जो शेबे अबी तालिब में बदल बदल कर बिस्तर पर सुला रहा है वो कोई और नहीं, मेरा बाप सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। वो जो मुझे आज हिजरत की रात बिस्तर पर सुला रहा है वो कोई और नहीं, मेरा वालिद है, जिसकी मोटिवेशन है क्या, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। क्या मेरे शहजादो, जाफर हो या अली हो, देखना तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हें ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की हर चीज, हर इंसान अपनी औलाद और हर रिश्ते से ज्यादा महबूब ना हो जाएं। तो आज जब उनके दीन के ऊपर कड़ा वक्त आया तो खवारिज को यह पैगाम देना मकसूद था कि वो जो करबला तुम बपा करने जा रहे हो, आज मैं अपने खून से अइम्मा अहले बैत अतहार के इमामुल मुत्तकीन पहले इमाम साबित कर रहे हैं कि शहादत को कबूल करके मैं ये पैगाम देता हूं, मेरा बेटा हसन मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, शहीद होगा। मेरा बेटा हुसैन, उस हुसैन के साथ मेरे और 6 बेटे, 7 शहजादे सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के करबला में शहीद हुए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 5 बेटे शहीद हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे शहीद हुए। फिर उसके बाद देखिए कि आप तमाम आइम्मा अहले बैत अतहार अपने बाप की उस किंदील को, जो शहादत है, जो इस खानदान की विरासत है, उसको लेकर निकले हैं। गोया इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जमा करके वो जो 19 के बाद 2 दिन अल्लाह ताला ने अता किए थे, वसीयतें फरमाई और उनको तलकीन फरमाई कि देखो करबला बपा होगा, इस्तिकामत दिखाना। और वो जो इन्ना आतैना कल कौसर की शान अल्लाह ने हमारे घराने को अता की है, उसमें सबसे बुनियादी बात क्या है कि अकीमुस सलात, सबसे पहले नमाज कायम करनी है, फिर कुर्बानी देनी है। और वो जिस नमाज में आपके ऊपर हमला किया गया है ना, उस वक्त भी आपका सरे अनवर बांधा गया और आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा, हसन उठो और नमाज की इमामत करवाओ। और उस हालत में भी आपने फजर की नमाज बाजमात अदा की। आज ये उम्मत जो उनसे मोहब्बत के दावे करती है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर में कहां खड़ी है?
इन्ना शानिया का हुवल अबतर उनकी शान है, मगर आज हमें उस मोहब्बत में अमली तौर पर आगे आना पड़ेगा। और वो मोहब्बत जो कुरान के साथ मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम को थी, जो नमाज के साथ थी, जो सखावत के साथ थी। आप फरमाते हैं मेरे लिए मरगूब तरीन अमल ये है सख्त गर्मी में रोजे की हालत में जो है वो जंग के लिए निकलना, जिहाद करना, तलवार चलाना। और जब आपकी सखावत की बात आती है, ईद के रोज आप खुश्क रोटी पानी के अंदर डबो के खा रहे हैं, वो जो अलामा ने कहा था ना, नाने जवी पे सिर्फ गुजारा अली का है, तो आप उस वक्त के अंदर भी उम्मत को सखावत की तलकीन फरमा रहे। किसी ने कहा कि आज तो ईद है और आप आज भी खुश्क रोटी पानी में डबो के खा रहे हैं। आपने फरमाया ईद तो उसकी है जिसके रोजे अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गए। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? ये जो पैगाम हम घर घर फैलाना चाहते हैं, उस पैगाम में बुनियादी बात क्या है? मैं एक बात हाथ जोड़ के इस उम्मत से अर्ज करूंगी कि अपने बच्चों के नाम अली रखें, अपने बच्चों के नाम आइम्मा अहले बैत अतहार के, अहले बैत के, जो मुखद्दरात इस्मत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की, उनके नामों पर अपने नाम रखें। क्योंकि जो है काजी अयाज शिफा शरीफ के अंदर ये रिवायत लाए हैं कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की शरह के अंदर के 3 बुनियादी काम करने हमें जरूरी हैं। पहली मारिफत, तो हमने तो अपने सिलेबस के अंदर से इन हस्तियों का जिक्र निकाल दिया, इनकी सीरत निकाल दी। हम इनको कब याद करते हैं? जब इवेंट्स आते हैं। उसके अलावा अपने बच्चों को हम इनकी सीरत, इनका किरदार, इनकी तालीमात नहीं बताते। दूसरी मारिफत के बाद क्या है? मोहब्बत। उनसे मोहब्बत सिखाएं और हुक्म है कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। मेरी मोहब्बत यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मोहब्बत अहले बैत और कुरान की तालीम। और तीसरा क्या है? नुसरत व इयानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर किसी ने नुसरत सीखनी है तो उस मासूम कमसिन मुसलमान बच्चे से सीखे जो फरमाते हैं दावत जुल अशीरा के मौके पर खड़े होकर कि अगरचे मेरी टांगे पतली हैं, अगरचे मैं सबसे कम सिन हूं, मगर ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका नासिर व मददगार हूं। और कुर्बान जाइए, फिर वो हिजरत की रात हो, फिर वो मुआखात मदीना हो, फिर वो गज़वा बदर हो, गज़वा ओहद हो, गज़वा खंदक हो, सिवाय गज़वा तबूक के। और उस वक्त भी आप जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब बनकर आपके हुक्म के तहत मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहे। आपने फरमाया अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम, मगर ला नबी आबादी। तो मौलाए कायनात की शान वराउल वरा आज के दिन तजदीद अहद वफा करने का दिन है, उनसे मोहब्बत का इजहार का दिन है। क्या बात है, क्या बात है। अली मौला से मोहब्बत से इजहार का दिन है, सिर्फ आज नहीं बाकी के 365 दिन भी। जैसे प्रोफेसर नूरीद फातिमा ने फरमाया एक दिन की बात नहीं है, मोहब्बत तो दिलों के अंदर है और उसको ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। हमें लेनी छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप लोग देख रहे हैं नूरे रमज़ान। मंजर फिदा दहर सारा अली का है, मंजर फिदा दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता नजारा अली का है, जिस सिमत देखता। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया,
حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے منظر فضائے دہر تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پہ کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے تجھ پہ کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے رفیق ضیاء صاحب کی آپ آواز سن رہے تھے اور دل کرتا ہے کہ سنتے ہی جاؤ لیکن وقت کی ہمارے پاس قلت ہوتی ہے اس لیے میں بات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. پروفیسر نورید فاطمہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. جناب علی علیہ السلام کی اگر ذکر کیا جائے تو ان کی علمی شان کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کیا کہیں گے آپ؟ یہ اسماعیل بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال پوچھا کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا تو عموماً ہم آپ کی قربانیوں اور شہادت پر آ کر رک جاتے ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش نظر رہنی چاہیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابھا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر ایک اور روایت ملتی ہے کہ میں فقہ کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو دروازے سے گزرے بغیر شہر علم میں کیا داخل ہوا جا سکتا ہے؟ رکھنے والا بندہ یہ جانتا ہے کہ دروازے سے گزر کر ہی ہم جو ہے وہ جا سکتے ہیں شہر علم کے اندر. اب اس میں قرآن کی نسبت کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا علی حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. پھر فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اور یہ جب مجھ سے جدا ہوں گے تو دونوں حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے. پھر اس کے بعد مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قرآن کی تمام آیات کہاں اتری، کب اتری، کس کانٹیکسٹ میں اتری، متشابہات کتنی ہیں، محکمات کتنی ہیں اور وہ کس کس طرح نازل ہوئیں، علی کو اللہ کریم نے وہ بتایا. اور استاد محترم قبلہ نذیر احمد غازی صاحب کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، آپ کی سوال کی شرح اس شعر کے اندر آ جاتی ہے کہ شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ،
کہہ کر سلونی مولا خود ہی بتا رہے ہیں کہ جب ایک ہستی روئے زمین پر ایسی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کہ جو فرما رہے ہیں منبر پر کھڑے ہو کر سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. اور اسماعیل یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے. گویا وہ جو حکمت کے، وہ جو فراست کے 10 حصے اللہ نے کائنات میں اتارے اور حدیث پاک کی روشنی میں 9 حصے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ملے، جس کے بعد آپ رکاب میں پاؤں پہلا رکھتے ہیں اور دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں رکھنے تک ختم قرآن فرما لیتے ہیں. اور پھر آپ کی ہی یہ شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر جائیں، 70 اونٹ بھرنے کے بعد بھی تفسیر مکمل نہ ہو. تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی حیات پاک سے علم کے حوالے سے آج کے لرنرز کے لیے میں ایک میسج ضرور دینا چاہوں گی. آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے، چاہے تو مجھے غلام بنا کر بازار میں لے جا کر بیچ لے. اس پیرامیٹر کو آج اس سوسائٹی میں عام کرنے کی ضرورت ہے. اساتذہ کا احترام، علم کا احترام. اور آپ نے فرمایا جو عالم کی اور استاد کی قدر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ علم کا نور اس کے سینے سے نکال لیتا ہے. تو اب آپ دیکھیے، اور فرمایا کہ جس بات کا پتہ نہ ہو، عالم اب کا وقار یہ ہے اور حق یہ ہے علم کا کہ وہ صاف کہے لا ادری. اور آج غلط سلط روایات بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، احادیث بیٹھ کے غلط بیان کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بغیر دیکھے بے دریغ چیزوں کو شیئر کیا جا رہا ہے. تو باب مدینۃ العلم سے علم کا کچھ معیار لے لیں، کچھ حکمت کا معیار لے لیں، کچھ ٹرینڈز لے لیں جو آج کی سوسائٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ٹیچرز کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی مشعل راہ ہوں اور ہدایت کا سامان ہوں. کیا بات ہے، کیا حکمت کا معیار جو ہے وہ مولا علی ہے. بالکل ایسا نہیں. خوبصورت بات یہ کہ اگر آپ علمی شان کا ذکر کریں تو آج کے کتنے معاملات حل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل یہ معاملات ہیں جن کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور اگر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس ڈگر پہ چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہم بات چیت سے آگے بڑھائیں، ہمیں بریک لے لیجیے. نہیں سہروردی صاحب سے پوچھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا جا کے، اور آپ کے بڑا میرے پاس سوال ہے، میں چاہ رہا ہوں میں اگلے علامہ صاحب کے پاس نا بڑی سوال کے لیے لے کے جانا چاہوں. اگر ہم بات کریں ممبر و محراب کا ذکر کرتے ہیں ہم، تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ شاید غلط طریقے سے استعمال کیا گیا. اگر آپ اس کے اوپر کچھ بہتر روشنی ڈال سکیں تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیراہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹا ہے، بہت پیارے طریقے سے کرتی ہیں. تو میں اس میں ایک چھوٹی بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جس نے کہا میرے پاس BA کی ڈگری ہے، MA کی ڈگری ہے، میرے پاس سیاسیات، معاشیات ان کی ڈگریاں موجود ہیں، یا کوئی کہتا ہے دین کا بہت بڑا میرے پاس علم کا ذخیرہ ہے، میری لائبریری کے اندر ہزاروں کتب موجود ہے، میں ان کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں. اگر تمہاری یہ ڈگریز، تمہاری یہ تعلیم، تمہاری ایجوکیشن محبت علی کے بغیر ہے تو تعلیم ہی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیونکہ تعلیم کے اندر علی ہے. کیا بات، تعلیم کے اندر علی ہے. جس نے تعلیم سے علی کو نکالا اس کی تعلیم ہی نہیں ہے. آپ لفظ تعلیم پہ غور کریں نا، لفظ تعلیم پر پہلی تے اور آخر میم ان کو جوڑ دے تو لفظ تم بچ جاتا ہے. عین لام یہ کو دیکھے تو بیچ میں علی آ جاتا ہے. اگر تعلیم کے اندر سے علی کو نکال دو تو تم رہ جاؤ گے، تمہاری پہچان نہیں ہوگی، صرف تم رہ جاؤ گے. علی کو ملاؤ گے تو تعلیم یافتہ ہو جاؤ گے. بغیر مولا کائنات کے آپ علم والے نہیں ہو سکتے. دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں یہ شخصیات ان کے قد لمبے، مولا کائنات کا قدرے جو قد تھا وہ کم تھا. تو آپ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے بازار میں گزر رہے ہیں. یہ علم و حکمت کے موتی ہیں جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ممبر اور محراب سے آج اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. جو مولا کائنات کا ذکر کرتا ہے وہ جناب رافضی ہو جاتا ہے، مولا کائنات کا ذکر کرتا ہے وہ محبت اور دین سے خارج ہو جاتا ہے. کیا بات. اگر معیار یہی رکھا ہے کہ مولا علی کی محبت دین سے خارج کرتی ہے تو ہمیں ایسی محبت قبول ہے. بالکل. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ علی جب تک درمیان میں ہے تو سمجھے کہ ہماری بقا اور ہماری معرفت موجود ہے.
کیا بات ہے، کیا آپ مولا کائنات درمیان میں ہیں، دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بائیں جانب حضرت فاروق اعظم ہیں، تو دونوں دیکھتے ہیں مولا کائنات کو، اور صحابہ کا آپس میں بڑا خوبصورت انداز ہوتا تھا، محبت بھرا انداز ہوتا تھا، کیا بات، ان کا مزاح بھی بڑا حکمت سے بھرپور ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، تو سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا تو کہنے لگے علی آپ ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لفظ لنا میں نون ہو، لام بھی ادھر بڑا، اس کے ساتھ آخر میں علی بھی بڑا، نون بیچ میں چھوٹا آ جاتا ہے، بالکل ایسے کہ لنا کے اندر جیسے نون ہو، آپ ہم دونوں کے درمیان میں ایسے ہے۔ مولا کائنات حکمت اور علم کے شہر تھے، دروازہ تھے، آپ نے دیکھا اور مسکرا دیے، فرمایا اگر نون کو آپ دونوں سے نکال دیا جائے تو لفظ لا بچتا ہے، نون نکال دے تو لفظ لا، اس کا مطلب ہے نہیں، نہیں، اگر میں درمیان میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی یعنی نہیں، معرفت انسان، معرفت اپنا علم ہوتی ہی تب ہے جب انسان کے دل میں، انسان کے درمیان میں مولا کائنات کی ذات سبحان موجود اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، بھائی بات، اگر آپ کہیں کہ ہم ان کے بغیر کامل ہیں، مکمل ہیں، تو یہ ہو سکتا ہی نہیں کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ واہ، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات کے حوالے سے کل بھی ہم نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، جی جی جی، اور آپ کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ آپ سے کوئی سوال کیا جاتا، چاہے وہ سوال زمینی حقائق کے حوالے سے ہوتا یا آسمانی حقائق کے حوالے سے ہوتا یا اس کے پنہا خزانوں کے حوالے سے ہوتا، کسی ذات کے حوالے سے ہوتا، تو مولا کائنات یہ نہیں فرمایا کرتا اچھا سوچتا ہوں پھر بتاتا ہوں، ٹھہر جاؤ میں دیکھ کے آتا ہوں، پوچھ کے آتا ہوں، یا ٹھہر جاؤ وہ سوچتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ مولا کائنات کا وصف تھا، جو سوال کیا جاتا فی البدی آپ اس کو جواب عنایت فرماتے، کیا بات، فی البدی۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، ایک شخص نے یہی بات کہی کیا بات، کوفہ کے اندر، کہنے لگا کہ اے پیارے علی آپ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے آپ سوچتے نہیں ہیں، فی البدی اب بغیر سوچے فی البدی جواب دے دیتے ہیں، کچھ سوچا تو کرے۔ مولا کائنات نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور میں بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، سمجھانے کی بات تھی، تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا تم نے فوراً سے کیسے بتا دیا، سوچا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے ہے، ہر لمحے میں ان کو دیکھتا ہوں، یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، مجھے معلوم ہے یہ 5 انگلیاں ہیں، تو میں جو دیکھ رہا ہوں بتا رہا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا تیری نگاہ تیرے ہاتھوں تک جاتی ہے، میری نگاہ رب کائنات کی پوری کائنات تک جاتی ہے۔ جیسے ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے ہیں ویسے رب کی پوری کائنات میرے سامنے ہے۔ کیا بات، یہ مولا کائنات کا علم ہے، اور ایسا پوزیٹیو رول ہونا چاہیے ممبر و محراب سے، کیا بات ہے، ایسی سوچ دینی چاہیے ممبر و محراب سے۔ اور مولا کائنات کی خدمت میں نے ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا ہے، آپ ارشاد فرمائے اب میں کیا کروں اس کی تعلیم کے حوالے سے؟ تو آپ نے سب سے پہلے بڑے 2 جملوں میں 2 کلموں میں بات سمجھا دی، میں ادبوہم وعلموہم، میں کہ پہلے اس کو ادب سکھاؤ پھر اس کو علم سکھاؤ، کیا بات، کیا بات، ادب ہوگا تو پھر علم آئے گا۔ تربیت۔ کیا بات ہے، آج ہمارے اندر ادب نہیں ہے، علم کی کتابیں جتنی مرضی اٹھائے پھرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ادب نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا ادب کس کا ہے؟ اس ہستی کا ادب ہے جس ہستی کی بدولت آج ہمارے سینے ایمان کی روشنی سے منور ہے، اس ہستی کا پھر ادب ہے جن کی اولاد کی بدولت آج ہماری پیشانیاں سجدے کی طرف جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی تعلیم و تربیت ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ مولا علی کی شان کے اندر گفتگو ہے، اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہم یہاں پہ لینی ہے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے آپ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو
صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علی رضا، یہ بہت ہی پیاری اور یہ خوبصورت میٹھی آواز، میٹھی از دا ورڈ۔ آپ آنکھیں بند کرو نا تو آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی چشمہ بہہ رہا ہے اور مطلب ندی بہہ رہی ہے اور شہد کی ہے، اتنی پیاری آواز ہے، میٹھی۔ علی رضا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ کب سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ نعت سے مطلب ایک میرا کافی ہے، مطلب شروع سے مجھے جو ہے نا وہ موسیقی کا شوق رہا ہے الحمدللہ، تو میں جو میرا رجحان جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ میں اور نعت خوانی میں میرا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں موٹیویشنل جو ہے میں سانگس پہ بھی کام کرتا ہوں، جن سے جو ایک ہم ایک اسپیشل پرسن کی طرف سے جو ایک پیغام ہوتا ہے اویئرنیس کے لیے، کیا بات ہے، تو کیا وہ بات بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مطلب کرتے ہیں۔ کچھ بتائیں گے کیا ہوا یہ کیسے ہوا یا شروع سے؟ ہاں جی، یہ بائی برتھ ہے، بائی میں برتھ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی حکمت ہے یہ، کیونکہ دیکھیں اللہ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے ہر انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں نے پیدا کیا ہے، بالکل، تو مطلب ٹھیک ہے، جس طرح وہ ذات خوش اس طرح ہم خوش، تو کمی نہیں کسی میں بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیں کمی ہر انسان میں اثر، چاہے وہ ایک فزیکلی ڈسیبل ہو چاہے وہ نارمل، مکمل صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، کیا بات ہے، یہی آپ کی موٹیویشن ہے۔ اس سے پیاری بات میں نے شاید پوری ٹرانسمیشن میں سنی ہوگی، بہت پیاری بات ہے۔ تو ہر آدمی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ دیکھیں جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہمیں وہ عطا کرے گا، تو یہ بائی برتھ ہے، یہ مطلب شروع سے اللہ کی طرف سے، لیکن میں اس سے بہت خوش ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سلیکٹ کر کے ایسا بنایا اور میں اس کے خاص بندوں میں سے خاص، ماشاء تو اس کی کرم سنا ہے نوازی نا، بیکاز obviously بہت ہی مطلب لوگ اسپیشل ہو گیا نا کہ مطلب پوری 8 بلین کی آبادی ہے، اس میں سے علی رضا ہی کیوں؟ یہ تو علامہ صاحب اللہ کی ذات نے چنا ہی ہوگا نا کسی خاص کی، یہ بندہ مجھے چاہیے، اس کا صبر شاید اتنا زیادہ ہوگا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کی گفتگو سن کے، وہی میں کہہ رہا ہوں، حیران۔ آپ یہ دیکھیں نا، وہ اللہ کی عطا پہ خوش ہیں اور مالک نے ان کو اتنی خوبصورت آواز دے دی ہے، اور اس آواز میں اپنے محبوب کی مدحت رکھ کے کتنا بڑا کرم فرمایا، کیا بات، معزز بنایا زمانے، یہ ان کے شکر کا انعام ہے۔
سبحان اللہ. ان اور کے میں شکر کا تو انعام. شکر کا انعام. اور میں سوچ رہا ہوں یہ جہان تو چلے کیا آرٹیفیشل سا ہے, اگلے جہان میں یہ کہاں پہ ہوں گے. اچھا دوسری بڑی بات ہوتی ہے موٹیویشن کی. آپ نے موٹیویشن کی بات کی, آپ کے الفاظ میں ہی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں آگے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ موٹیویشنل سانگز بھی گاتا ہوں, تو وہ کون سے ہیں, کیا ہے؟ موٹیویشنل جو ہے اس میں جو ہے ہم لوگ جو ہے نا مطلب اپنے سنگنگ کے تھرو جو میں موسیقی کرتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں بھی کوئی نہ کوئی میسج کنوے کروں, مطلب کہ دوسرے لوگوں کے لیے. مطلب کس طرح موٹیویشن آپ نے کوئی ٹریک کبھی کوئی لائن اگر وہ تو بتائیں, میں انٹرسٹڈ ہوں. جی سر, میں نے نا کچھ لائن مطلب لکھی تھی, اگر وہ میں یہاں میں شیئر کر دوں. ہاں ضرور کریں کوئی وہ کچھ لائنیں میں نے لکھی تھی سر, وہ میں نے اس لیے لکھی تھی کیونکہ میں نے نا بہت ساری چیزیں ایسے فیس کی تھی کہ جب ہم لوگ باہر جاتے تھے تو میں نا یہ ریئیکٹ میں فیل کرتا تھا, میں نوٹ کرتا تھا. دیکھیں اچھے برے لوگ, میں بالکل صحیح بات ہے. ہاں نہیں, جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے, ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جی, ہم ابھی بھی اگر باہر کہیں جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے. بہت سارے ٹھیک ہے ایسے جو مطلب کہ ہمیں نظر آ دنیا کا نظام ہے, دنیا کا نظام ہے, کر جاتے ہیں, دنیا کا نظام ہے, کبھی ڈسیبلٹی پہ. تو بس اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں نا میرے مائنڈ میں تھی, تو میں نے پھر اس پہ کچھ لائنز میرے مائنڈ میں آئی تھی, تو میں نے وہ کچھ لکھی تھی کہ ہم بھی انسان ہیں ایسے نہ دیکھو تم, اپنوں کے چندہ ہم, اپنوں کے تارے ہم, حوصلہ نہ ڈھاؤ حوصلہ بڑھاؤ, دیکھ کے ہم کو نہ مسکراؤ, جو تنزیہ سے لوگ کیا بات کرتے ہیں. کیا بات ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جا کے مطلب یوزلی میں بھی نا یہی میرے ذہن میں یہی چیز آئی تھی, کوشچن تھا, میں سوچا تھا غیر اخلاقی تو نہیں ہوگا, میں پوچھوں کہ یار کوئی مشکل تو نہیں ہوا زندگی گزارتے ٹائم. انہوں نے کوئی بیان کیا تو اچھے برے لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں, اور آپس کی بات کیا اس میں بڑی حقیقت ہے. کوئی علامہ صاحب کوئی برا کر لے گا, دنیا دارالمکافات عمل ہے, اللہ چھوڑتا تو نہیں ہے. اللہ مطلب اتنا جتنا رحم دل ہے, پھر وہی بھی کہتے ہیں نا, پھر اللہ کا جب غضب پہ ہو تو پھر اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ آپ پکڑ ہو جاتی ہے. آپ اگر کسی میں نقش یا عیب نکالتے ہیں وہ اس انسان کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر کیسے وہ رحمان کی کاریگری میں آپ نقش نکال رہے ہیں. اور پھر وہ بچنا ہے. کوئی معمار ہے, عمارت تعمیر کرتا ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ عمارت درست نہیں بنی ہوئی, وہ معمار کے اوپر بات جائے گی کہ معمار نے درست نہیں بنائی ہے. صحیح بات ہے. اور اللہ رب العزت ہے احسن الخالقین, احسن الخالقین. کیا بات, بڑے سے بڑے بنانے والے, بڑے سے بڑے مصور, بڑے سے بڑے تخلیق کار, اس کے سامنے ہیچ ہیں اور سب سے بلند برتر ہے. جو کچھ اس نے بنایا بس اور بیکار نہیں, اس نے حکمت کے بھرپور بنایا ہے. بالکل ایسے ہی, اور اس کی ہر چیز خوبصورت ہے, ہر چیز خوبصورت ہے. اور بننے کے بعد جب چیز اس کا شکرانہ ادا کرتی ہے نا, میں کہتا ہوں اس سے زیادہ حسن کسی کو نہیں ملتا ہے, کسی کو نہیں ملتا. جا اور دیکھیں نا کتنا آپ کو امپورٹنٹ ٹاسک ہے, مطلب یہ موٹیویٹ کرنا لوگوں کو جا کے, اور آپ کو لوگ سنتے ہوں گے جا کے. بالکل اسی طرح ہی ہے. میں وہی بات کر چکا ہوں کہ جس طرح دیکھیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے مشکلات جو آ رہی ہیں ہمیں وہ آئیں گی اور ہمیں اس کو فیس کرنا ہے. جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکلات آئی ہیں, تو ہمارے لیے وہ سب سے مطلب کہ بہترین نمونہ ہے, وہ آئیڈیل ہے ہمارے. تو جب کبھی بھی ہم پہ کوئی بھی مشکل آئے, میں دوسروں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کی مشکلات کو یاد کریں. آپ کو اپنی مشکلات آپ کو کام نہیں, آپ کو لگیں گے کہ وہ ہے ہی نہیں. یار کیا چیز, کیا بات ہے. آپ کا یہ جو موٹیویشنل میسیجز ہیں یہ آپ سکولز میں دے رہے ہیں, کالجز میں دے رہے ہیں, کہاں دے رہے ہیں؟ نہیں میں بیسیکلی موٹیویشن اسپیکر نہیں ہوں, میں اپنے سنگنگ کے تھرو جو میں مطلب میں پرفارم کرتا ہوں, اپنے آرٹ کے تھرو, اپنے ٹیلنٹ کے تھرو میں پرفارم کہاں پرفارم کرتا ہوں. میں مطلب ڈفرینٹ پلیسز پہ, میں ڈفرینٹ جو ہے جو فاؤنڈیشنز ہیں وہاں جاتا ہوں, اسپیشل میں لوگوں کے لیے پرفارم کرتا ہوں. اور مطلب اس طرح سے جس طرح ہماری تو دلی تو میرا تو خیال انٹرنیشنل ٹورز ہونے چاہیے, اور پوری دنیا میں یورپ گھومے, پورا امریکہ گھومے جا کے. اتنے لوگوں کی پیغام ہے ہی نہیں, اتنی حوصلہ کون اللہ نے گنے چنے لوگوں کو دیا ہوگا نا, جن کے پاس 2 ہاتھ موجود ہیں مگر وہ لوگوں کے سامنے یوں پھیلا کے کھڑے ہیں. صحیح بات ہے, 1000%. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اگزامپل ہے, ایگزامپل ہے, بہت بڑا مثال ہے. بہت بالکل صحیح بات کہ ہے. آپ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرو, ضائع نہیں کرو, اپنے آپ کو اللہ کی جو عطا کردہ نعمت ہے اس کے عین مطابق استعمال کرو. بالکل ایسے ہی. اللہ رب العزت نے اگر ان کے اندر جسمانی اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کوئی کمی رکھی ہے, کیا بات ہے, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے مالک کو یہ کتنے پسند ہو, کیا بات ہے, کیا بات. بڑے بڑے حسین و جمیلوں سے زیادہ پسند ہو. تو ان کو دیکھ کر ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی ہمارے جیسے بھائی ہیں, مگر ان کا حوصلہ کتنا بلند ہے. علامہ صاحب آپس کی بات ہے, گفتگو کرتے ڈر لگ رہا. میں نے کہا جا کے اللہ کے کتنا کو پسند ہو جا کے, اور نام آج ہم مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں, اور نام بھی علی رضا ہے. ماشاءاللہ, علی کی رضا, تو پیچھے بچتا ہے کہ علی کی رضا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو
بالکل صحیح سلامت لوگ ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی کمپلیکس ہوتا ہے، صحیح لیکن بات ان کی ہے، گفتگو سے ہمیں ایک موٹیویشن مل بہت رہی بڑا ہے حوصلہ میں کہ آپ صحیح بات ہے، خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ ان کی آواز دیکھے، میں خود بھی ایک نعت خوان ہوں، اس میں ایک بہت خوبصورت ایک روحانیت ہے۔ خاص ہے، روحانیت ہے، سہرنگے۔ اور وہی نا جا کے جو کمپلیکس آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا جا کے نا، وہ آپ کو ہو رہا تھا نا جا کے کہ یار میں گفتگو کر رہا ہوں جا کے کچھ اسپیشل ہے یہ تو آپ کو ہوتا ہے پتہ نہیں میں بات کروں مشکل نہ ہو جائے میرے لیے۔ علی رضا مجھے آپ سے بات کر کے نا سکون ملا کہ میرے لیے بڑا آسان ہو گیا، اتنا مطلب کانفیڈنٹ بندہ سکون سے اور زندگی جی رہا جا گیا۔ اس طرح کا موٹیویشن جو میسیج آپ دے رہے ہیں اس جرنی کا برقرار رکھیں، یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ جو اسپیشل ہیں اور جو آپ ہوئی ان کو سمجھا سکتے ہیں، آپ ان کے لیے مشورہ آئے۔ تو ایسا ہی ہے، چھوٹی سی بریک کی طرف ہم نے جانا ہے، آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ رہیں، آپ دیکھ رہے ہیں قسم خدا کی قسمت کا دنی ہوں میں، پنج تنی ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ ہے فیض آل بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام بہت خوب، آواز میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ہم سبھی غلام ہیں ان کے، سبھی غلام ہیں۔ آج ہم سوردی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ سوردی صاحب یہ بتائیں کہ
مولا علی کو 19 کو ضرب لگی, شہادت 21 کو ہوئی. جی اس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی اس میں حکمت ہے. دیکھیں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا جو ہے وہ بخشش کا ہے, اور تیسرا عشرہ آج شروع ہے. فرسٹ ڈے ہے تیسرے عشرے کا جہنم سے آزادی کا, اور مولا کائنات ضمانت ہیں جنت کی. آپ کی محبت, آپ کا عشق دلیل ہے جنتی ہونے کے لیے. جس کے سینے میں عشق علی ہے, حب علی ہے, وہ جنت میں ہی جائے گا. کیا بات. آج کے دن مولا کائنات کی شہادت کیوں ہوئی؟ 21 رمضان کو ہی. اللہ چاہتا تو 19 کو شہادت ہو سکتی تھی, 20 کو ہو سکتی تھی. آج کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ قادر مطلق ذات ہے, حی قیوم ذات ہے, جب چاہے جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہے. تو اس میں حکمت یہ تھی چونکہ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے, اور مولا کائنات کی شہادت آج کے دن ہے, اور آج کے اس عشرے کی ابتدا بھی آج کے دن سے ہے. تو رب یہ آج کے دن بتانا چاہتا ہے رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو, تراویح پڑھنے والوں کو, نماز پڑھنے والوں کو, قرآن پڑھنے والوں کو, صدقہ و خیرات کرنے والوں کو, اس ماہ مبین میں زکوٰۃ دینے والوں کو, اس ماہ مبین میں سخاوت کرنے والوں کو, بڑے بڑے محراب رکھنے والے, بڑے بڑے جبے اور دستار والوں کو رب بتانا چاہتا ہے کہ جہنم سے آزادی اسی کو ملے گی جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی. کیا بات, کیا بات. واہ. کیونکہ یوم شہادت ہے مولا کائنات کا, اور جہنم سے آزادی کے عشرے کے اندر ہے, ابتدائی پہلا دن ہے آپ کا. تو رب بتا رہا ہے کہ آج کے دن اس عشرے کا فیضان اور اس عشرے کا فیض اسی کو مل سکتا ہے جس کے دل میں میرے علی کی محبت ہوگی, چاہت ہوگی, الفت ہوگی. یہ سب سے بڑی حکمت ہے آج کے دن کے لیے. جس کے دل میں بغض علی ہے, چاہے وہ بڑے بڑے محراب رکھے ہوئے ہوں ماتھے کے اوپر, بڑی بڑی جبہ و دستار پہنے ہوئے ہو, منبر و محراب کے اوپر جلوہ فرما ہوں, بڑی لمبی نمازیں اور سجدے اور لمبی قرات کرنے والے ہوں, ان کی نماز نماز نہیں ہے, ان کے سجدے سجدے نہیں ہیں, ان کی عبادت عبادت نہیں ہے, ان کے روزے روزے نہیں ہے. یہ آج شہادت علی کے دن کا پیغام ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت پیغام ہے شہادت علی کے دن کا. اور اسی نوٹ کے اوپر ہم لوگ لیں گے ایک چھوٹی سی کمرشل. ولادت گاہ بنے کعبہ, ولادت ہو تو ایسی ہو, شہادت گاہ بنی مسجد, شہادت ہو تو ایسی ہو, پیغمبر بھی مدد مانگے, امامت ہو تو ایسی ہو, دیے بیٹے سوال کو, دیے بیٹے سوال کو, سخاوت ہو تو ایسی ہو, سخاوت ہو تو ایسی ہو. علی کا نام
علی کا نام تو میری بندگی ہے، علی کا پیار میری زندگی ہے، علی کا نام میری بندگی ہے، اسے کعبہ یا جان کعبہ، اسے کعبہ، اسے کعبہ، اسے کعبہ یا جان کعبہ، ولادت جس کی کعبے میں ہوئی ہے، علی کا پیار میری زندگی ہے، علی کا نام میری بندگی ہے، علی کا گھرانہ وہ علی کا علی کا گھرانہ وہ گھرانہ سخاوت کی رسم جس سے چلی ہے، علی کا پیار میری بندگی ہے، علی کا نام۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، علی کی دھوم ہے دونوں جہاں میں، علی دونوں جہاں میں، علی کی ہر طرف شمع جلی ہے، زمین پہ سو رہا زمین پہ سو رہا ہے، زمین پہ سو زمین پہ سو رہا
सभी पे सो रहा है अल्लाह अल्लाह अली अली ये इंतहाए सादगी है अली का प्यार मेरी बंदगी है अली का प्यार मेरी जिंदगी है। क्या बात। आपने तो अपनी आवाज से ना हमें मुब्तला कर एहसन दिया। अब्बास वडाली। हाँ जी हाँ जी ऐसा लगा कोना कोना ना क्या बात है, ज़मानत माशाल्लाह। दे रहा था। बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत। जिक्र ही बहुत बड़ा है, जिक्र बहुत बड़ा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये खूबसूरत आवाज़, ये खूबसूरत कलाम, अली का जिक्र और एहसन अब्बास वडालियन की आवाज़ आप लोग सुन रहे थे, देख रहे थे नूर रमज़ान पर। लिखा है, पूछते हैं किसने कलाम लिखा है? ये एक फैसलाबाद से हैं जी, उन्होंने लिखा है कलाम बड़ा कमाल का, और ये पढ़ा है अंकल हसन सादिक साहब ने। अच्छा, हाँ जी, ये बेसिक उन्होंने पढ़ा है, बाकी फिर और भी नाज़ भी काफ़ी पढ़ते हैं। तो ये मेरा बड़ा फेवरेट कलाम है और इसके बड़ी एक समा सा तारी हो जाता है उसमें। आपने क्या खूबसूरत बात है आपकी माशाल्लाह। कहते हैं मुस्कुराना जो है वो सदका होता है। रमज़ान मुबारक के अंदर हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, और वो करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि सुन्नत नबवी पे जितना अमल हो सके करें। मसवाक करना भी एक सुन्नत नबवी है, और मसवाक की ही कुदरती खूबियां जो हैं वो लेकर आया है कोलगेट मसवाक। अब इसके अंदर शामिल है कैल्शियम और फ्लोराइड, जो कि ना सिर्फ आपके दांतों को मजबूत रखता है, कीड़ा लगने से उन्हें बचाता है, बल्कि आपकी सांस जो है वो भी खुशगवार रहती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी सिचुएशन के अंदर वो ये है कि कोलगेट मसवाक जो है वो आपको ऑफर कर रहा है एक चांस, बहुत अमेजिंग किस्म का, वो है उम्रे की सादत हासिल करने का एक बेहतरीन सुनहरी मौका। आपने करना क्या है, कोलगेट मसवाक का कोई भी पैक लेना है, आप इस पैक को लेंगे, इसको ओपन करेंगे, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको 7 डिजिट्स का एक कोड मिलेगा, 7 डिजिट्स का। वो आपने लेना है, आपने एक अपने फ़ोन उठाना है, 0320265428 कोलगेट बनता है, इसके ऊपर आपने मिस्ड कॉल देनी है, साथ ही आपको कॉल बैक आएगी। तो जो कोलगेट मसवाक के अंदर से 7 डिजिट्स का लेटर मिला वो आपने वहाँ पे फीड करना है, और आप जो उम्रे की सादत हासिल करने का बेहतरीन मौका है, आप उसके अंदर शामिल हो जाएंगे उस उम्रा स्कीम के अंदर। तो 25 अप्रैल तक ये नामी स्कीम जो है उम्रे की सादत हासिल करने की ये जारी है। जितनी ज़्यादा आप इसको कोलगेट मसवाक के पैकेट्स खोलेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास चांसेस है जीतने के। तो खूबियाँ जो है वो होंगी मसवाक की, और सादत होगी उम्रे की। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान, A+ और पब्लिक न्यूज़ की मुश्तरका रमज़ान ट्रांसमिशन। हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए नूर रमज़ान।